میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی مراد لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی اور ارمان ہوگا کہ ہم خواجہ کے عرس میں حاضر ہوں تو ہمارا یہ ارمان پورا ہو جائے۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنی مرادوں کو پوری کر کے گئے ہوں گے، اور انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ آپ بھی آ جاؤ، خواجہ صاحب کے صدقے میں اللہ آپ کی مرادوں کو پوری کر دے گا۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو میرا آنا وصول ہو جائے گا۔ آپ آئے ہیں اپنی مراد پوری کرانے، آپ آئے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے، آپ آئے ہیں اپنی دعائیں اور اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی تمنائیں اور مرادیں کیا ہیں؟ بچی کی شادی ہو جائے، جہیز کا انتظام ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، روزی چل جائے، یہی تمنا ہوگی۔ خواجہ بھی اجمیر تشریف لائے، ایک آپ کی تمنا ہے، ایک خواجہ صاحب کی تمنا ہے۔ آپ کی تمنا اپنی مراد پوری کرنا ہے، اور خواجہ کا یہاں آنا ان کی مراد پوری کرنا نہیں، آپ کی ہی مراد پوری کرنے کے لیے وہ تشریف لائے۔ اب خواجہ صاحب کی مراد کیا ہے اسے سمجھو۔ خواجہ صاحب کی مراد اور تمنا یہ ہے، اور اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے خواجہ صاحب نے اتنا لمبا سفر طے کیا کہ آپ سب نمازی بن جائیں، آپ سب گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، آپ سب اس راستے پر چلنے والے بن جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے۔ آپ سب اس راستے کے مسافر بن جائیں جس راستے پر چل کر کے اللہ کو بھی آپ راضی کر لیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں۔ اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ خواجہ صاحب ہماری مراد پوری کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی مراد پوری کر دیں۔ اور خواجہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم گناہ چھوڑ دیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب غلام ہو کر کے آقا کو خوش کر دے تو آقا بھی غلاموں کو خوش کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اللہ، آپ ہی ہیں کبھی بہت بڑی کار والوں کو دیکھ کر، بہت بڑے بنگلے والے کو دیکھ کر، کبھی کسی عالیشان کے ہوٹل کے اندر ان کو رہتے ہوئے دیکھ کر آپ کبھی یہ سوچتے ہوں گے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، دیکھو کتنی دور ہم گورنمنٹ کی طرف سے یا درگاہ کمیٹی کی طرف سے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پر ہم رہ رہے ہیں، چادر بچھا کر ٹھنڈی کے اندر اس طریقے سے رہ رہے ہیں، وہ کتنی قسمت والے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے۔ تو آپ کتنے قسمت والے ہیں بتاؤں آپ کو؟ آپ کتنے قسمت والے ہیں غریب ہو کر کے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہو میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ تو سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، تم مجھے تمہارے کمزوروں میں تلاش کرو، میں تمہیں وہاں مل جایا کروں۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں، آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ دار کو نہیں دیکھنا، بہت زیادہ مالدار کو نہیں دیکھنا، بہت لمبی کار والوں کو نہیں دیکھنا۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو خواجہ صاحب کو دیکھیے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کیسی تھی، ان کا ٹائٹل کیا تھا۔ وہ امیروں کو بھی نوازتے ہیں، وہ بادشاہوں کو بھی نوازتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا ٹائٹل اللہ نے ایسا دنیا والوں کے دل میں ڈال دیا کہ یہ اگر نوازنے والے ہیں
تو غریبوں کو نہیں چھوڑا، فرمایا غریب نواز، اگر کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے تو غریب نواز سلطان الہند علیہ الرحمہ کی ذات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ بہت دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، لمبے لمبے سفر بسوں کے کر کے آئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق 48 گھنٹے کا سفر ان بسوں میں جس کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، اور موسم ایئر کنڈیشن کی ضرورت کا ہے بھی نہیں، لیکن چھوٹی سی سیٹوں پر بیٹھ کر اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے مہمان بن کر کے آئے ہیں ان کو نہیں معلوم؟ میرے خواجہ کو سب معلوم ہے کہ میرے یہ غلام میری محبت میں ان تکلیفوں کو اٹھا کر کے آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کا احترام کا حکم دیا، مہمان نوازی کا حکم دیا، اور سلطان الہند کی ذات وہ ذات ہے جو مہمانوں کو نوازنے والی اور رسول اعظم کے فرمان پر عمل کرنے والی ذات کا نام سلطان الہند غریب نواز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کیا وہ اپنے در کے مہمانوں کا خیال نہیں فرمائیں گے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ساری تھکان اس سوچ سے دور ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہمارا پوچھنے والا تو عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز۔ اب آئیے آپ دیکھیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی کتنی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی ریاضت کرتے تھے، کس حد تک تقوی شعار تھے، قرآن شریف کی کتنی تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس آخری رات میں، کل چھٹی شب ہے، تو چھٹی شب کو عشاء کی نماز پڑھ کر میرے خواجہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور خواجہ صاحب جب اپنے حجرے کے اندر رات کو جاتے تو غلام، ماننے والے، عقیدت مند اور مریدین خواجہ صاحب کے حجرے کے باہر ہوا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب کے حجرے سے رات بھر اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس سے پتا چلتا تھا کہ سلطان الہند علیہ الرحمت والرضوان رات اللہ عز و جل کے ذکر میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا کچھ حصہ گزرا، چھٹی شب تھی، اور خواجہ صاحب کے حجرے سے ذکر الہی کی آواز نہیں آئی۔ لوگ سوچے پتہ نہیں کیا بات ہے، ذکر کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان کہی گئی، اور خواجہ صاحب اذان سے پہلے یا اذان کے بعد اٹھ کر کے مسجد میں تشریف لاتے تھے، لیکن آج خواجہ صاحب کا دروازہ نہیں کھلا۔ لوگ حیرت میں تھے آج کیوں نہیں نکلے۔ بعد میں جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی، اور خواجہ صاحب کی پیشانی پر جلی حروف کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا۔ یہاں سے یہ سوچ ملی اور پیغام غریب نواز ہمیں ملا۔ ایک جملے میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک جملے میں غریب نواز کے یہاں سے یہ پیغام ملا، تم سب سے محبت کر کے دیکھ لو اور رب سے محبت کر کے دیکھ لو، سب کی محبت نکالو، رب کی محبت پیدا کر دو، اور رب نے جس سے محبت کرنے کے لیے کہا اس کی محبت دل میں بٹھا لو۔ رب مل گیا، جملے پہ توجہ چاہوں گا، رب مل گیا، سب مل گیا۔ ہم سب کو پانے کی تمنا رکھتے ہیں، رب کو پانے کی تمنا نہیں۔ رب کو پانے کی کوشش کرو، رب قدیر کی محبت کا چراغ سینے میں جلاؤ۔ اے نوجوانوں، اے لوگوں، دور دراز کا سفر طے کر کے آپ یہاں پر آئے ہو، آپ کو یہاں سے توبہ کر کے جانا ہے۔ آج سے گناہ نہیں کریں گے، آج سے گناہ سے بچیں گے، آج سے برائیوں سے بچیں گے، آج سے پکچر سے بچیں گے، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ یہاں سے خواجہ صاحب کی بارگاہ سے اپنے گھر پہنچیں گے، کوئی کہے گا کیا لے کر کے آئے،
تو آپ سون حلوہ پیش کر دیں گے, کوئی کھلونا پیش کر دیں گے, کوئی مٹھائی پیش کر دیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, اس سے پہلے اسے پتا چل جائے کہ یہ خالی ہاتھ نہیں آیا, خواجہ صاحب کی بارگاہ سے مالا مال ہو کر کے آیا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے, آپ یہاں سے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں, یہاں سے جا کر گناہ کرنا چھوڑ دیں, یہاں سے جا کر قرآن سیکھنا شروع کر دیں. تو جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے گیا تھا تو نمازی نہیں تھا, خواجہ صاحب نے نمازی بنا کر کے بھیج دیا, خواجہ صاحب نے قرآن پڑھنے والا بنا کر کے بھیج دیا, خواجہ صاحب نے درود شریف پڑھنے والا بنا کر بھیج دیا. تو میرا یہ پیغام اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں. آج دسمبر کی 26 تاریخ ہے اور میرے 25 تاریخ ہے, اور خواجہ صاحب کے یہاں کی الحمدللہ 4 رجب ہے اور 5ویں شب ہے, اور یہ شب بھی معمولی نہیں, شب جمعہ ہے. اور اس رات جو دعا کی جائے, حضور فرماتے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. تو آج کی رات خود عبادت و ریاضت میں گزاریں اور دعاؤں میں گزاریں. خواجہ صاحب کا عرس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالی خواجہ صاحب کے فیضان سے آپ کو, مجھے, سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ خواجہ کے ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے.